اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس وقت کہاں ہے؟ وہ کہاں غائب ہے؟ اس حوالے سے امریکی میڈیا پر امریکی سابق فوجی افسر نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران جنگ کے اب اثرات دنیا کے تمام تر ممالک فیس کرنا شروع ہو چکے ہیں اور اب دنیا حقیقی معنوں میں ہل چکی ہے۔ 7 مارچ 2026 ہفتے کا دن۔ ناظرین اکرام، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں ایران جنگ کے حوالے سے، لیٹسٹ اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایران تو اس جنگ کے اندر ابھی تک سرنڈر نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ایران کمپلیٹ سرنڈر نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ ایسے لیڈر کو نہیں لاتا جو امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ ایران نے یہ تمام تر مطالبات مسترد کر دیے ہیں۔ اب آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ صرف پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کو 55 روپے مہنگا کیا گیا ہے، دس از ناٹ اے جوک۔ اس کا امپیکٹ اکانومی پر آئے گا، لیکن یہ وہ عوامل کی وجہ سے اٹھایا گیا قدم ہے، ان عوامل کی وجہ سے جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس جنگ کی حدت اور شدت اب دنیا کے تمام تر ممالک جو ہیں وہ فیس کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ امریکی تھنک ٹینک نے رپورٹ دی ہے کہ ایران سے جنگ کے پہلے 100 گھنٹوں میں امریکہ کو 3.7 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، یعنی امریکی معیشت کو بھی اس کا نقصان ہوا ہے۔ اور ایران جنگ کے بعد اب امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ 1.5 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پاپولیرٹی جو ہے اس پر سوالیہ نشان آ کر کھڑا ہو چکا ہے، اور امریکہ میں میجورٹی لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی اس جنگ میں، جو کہ امریکہ کی جنگ ہے بھی نہیں اور امریکہ یہ جنگ لڑ رہا ہے، اس جنگ کے خلاف بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب ڈومیسٹک پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر بلومبرگ جو ہے اس کے مطابق امارات کے کاروباری حلقوں نے امریکہ پر تنقید شروع کر دی ہے، اور یو اے ای بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اب مکمل طور پر ٹرمپ پر تنقید کر رہی ہے، اور تنقید خلیج کے مالیاتی بازار جو ہے اور اس کے علاوہ معیشت کے متاثر ہونے پر سامنے آ رہی ہے۔ اور اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اب متحدہ عرب امارات ایران کے حملوں کا سب سے زیادہ نشانہ بن رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے متحدہ عرب امارات کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں کنسرنز پائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران پر اٹیکس اسی طریقے سے جاری ہیں۔ لیٹس بی ویری آنیسٹ ہیئر، ایران کو امریکہ کی طرف سے ہٹ بھی کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ ایون اب تو یہ تھیوری بھی سامنے آئی ہے کہ ایران نے اپنے نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا ہے، لیکن ان کی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کی کیونکہ امریکہ انہیں بھی ہٹ کرے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا انہیں بھی ہٹ کرے گا۔ تو ایران اس لیے اسے اسٹریٹجی کے تحت چھپائے ہوئے ہے اس ڈیولپمنٹ کو۔ البتہ ہدایات اب نئے سپریم لیڈر سے ہی آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے اردن میں امریکہ کے تھرڈ ڈیفنس سسٹم کا ریڈار جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ایک تحقیق سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ ایرانی میزائل حملے میں امریکہ کا ANTPY-2 ریڈار تباہ ہوا ہے، جو ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس، یعنی کہ جو تھرڈ کا امریکہ کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کا بنیادی سینسر ہی ایران نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ ریڈار مفاق سلطی ایئر بیس اردن میں نصب تھا۔ حملے کے بعد جاری ہونے والی سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایرانی ہتھیاروں نے تقریباً 500 ملین امریکی ڈالر مالیت کے اس ریڈار کو مؤثر طور پر ناکارہ بنایا۔ یعنی امریکہ نے پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر اس جنگ سے پہلے جو ایئر ڈیفنس سسٹم اپنے بیسز پر لا کر، تھرڈ ڈیفنس سسٹم ہے، پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، یہ سب آ کر یہاں پر لگائے۔ ان تمام تر ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ہی ایران ناکارہ بنا رہا ہے، ان پر حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک تشویشناک چیز بلا شبہ امریکہ کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ جو ہے، اب جو دیگر تنظیمیں یا گروہ ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ بھی اب اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ البتہ عراقی کردستان کے جو باغی گروپ ہیں وہ ایران کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ مطلب جو گروپ جو ہے وہ جس بھی ملک کی سپورٹ اسے حاصل ہے وہ اس کے مخالف کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں 2 مقامات پر راکٹ حملے کیے ہیں، اور اسرائیلی وزیر خزانہ کے بیٹے سمیت 8 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے اندر زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا وزیر خزانہ سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہوتی ہے، اس کا بیٹا بھی زخمی ہو گیا۔ یعنی اب جنگ جو ہے وہ بہت قریب تک اہم ترین عہدیداروں کے بھی پہنچتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کے حوالے سے تو ایران کی پالیسی آپ کے سامنے ہے، اور امریکہ کے اب ابنائے ہرمز کے حوالے سے پہلے ایران نے یہ کہا تھا کہ 1 بوند بھی تیل ہم نہیں گزرنے دیں گے۔ اب ایران نے البتہ اس میں سٹیٹمنٹ تو دی ہے، لیکن وولٹائل صورتحال ہے، اور کوئی بھی اپنا یہاں سے طیارہ بردار
یا تیل بردار جہاز یہاں سے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایران کی ملٹری کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند نہیں کر رہے، آبنائے ہرمز سے تمام کشتیاں گزر سکتی ہیں، صرف امریکی اور اسرائیلی شپس جو ہیں انہیں ہم ٹارگٹ کریں گے۔ اب اس سب کے اندر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امریکی واشنگٹن پوسٹ کو امریکی آفیشلز نے یہ بتایا، امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو، کہ بھائی رشیا اس وقت ایران کو انٹیلیجنس دے رہا ہے کہ امریکہ کے کس کس مقام پر کیا کیا چیز ہے اس پر حملہ کر دو۔ اسی سب کے اندر ایران کے صدر کو اب ولادیمیر پوٹن نے کال کی ہے، اور اس سب کے اندر بہت اہم ترین اسے ایک ڈیولپمنٹ دیکھا جا رہا ہے، ڈپلومیٹکلی بھی، ملیٹریلی بھی، کیونکہ رشیا بھی اس جنگ کے اندر براہ راست شامل ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین اکرام نیتن یاہو کے حوالے سے۔ نیتن یاہو کے دفتر پر ایران نے حملہ کیا اس جنگ کے آغاز میں، اور نیتن یاہو کے حوالے سے پہلے بھی چیز سامنے، اسرائیل کے اندر پراپر بنکرز کا سسٹم ہے۔ نیتن یاہو کچھ گھنٹوں تک منظر عام پر نہیں آیا تو سپیکولیشنز ہوئی، لیکن پھر وہ سپیکولیشنز ختم ہو گئیں، کیونکہ نیتن یاہو نے آ کر ایک ایسی سائٹ جس پر حملہ ہوا تھا، جہاں پر تباہی تھی، اس کا وزٹ کیا۔ اب اس کے بعد سے نیتن یاہو جو ہے وہ کم اپیرنسز دے رہا ہے جو نارملی وہ دیتا ہے، اور اس سب کے اندر رپورٹر نے یہ سوال پوچھا امریکی میڈیا پر بیٹھ کر، امریکہ کے ایک کرنل جو ہے لارنس ولکرسن سے، انہوں نے کہا کہ بھائی ویئر از نیتن یاہو، نیتن یاہو اس وقت کہاں پر ہے؟ یو ایس کرنل جو ہیں، افسر جو ہیں ان کے بڑے، اور یہ بڑی انہوں نے کمانڈ کی ہوئی ہیں یونٹس، انہوں نے کہا کہ 90% آف دا ٹائم ہی از آن اے پلین، 90% وقت جو ہے وہ فضا میں گزارتا ہے کیونکہ زمین پر حملے ہو رہے ہیں۔ رپورٹر نے کہا کہ ہاؤ بیڈلی آر ایرانینز ڈیمیجنگ تل اویو، ایرانینز جو ہیں وہ تل اویو پر اسرائیل کے دارالحکومت کو کس قدر ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ولکرسن نے کہا کہ ویری ویری بیڈلی، اٹس ریلنٹلیس، یعنی بہت ہی برے طریقے سے ایران جو ہے وہ تل اویو پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے، بہت شدید ترین ایران کے حملے ہیں، بلکہ اب جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، بہت پریشان کن بھی ہیں، اور ظاہری بات ہے اسرائیل کے لیے تو بہت پریشان کن ہوں گی۔ اب نیتن یاہو کے حوالے سے جو یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ نیتن یاہو اگر اس طرح سے فضا میں اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہے تاکہ وہ ٹارگٹ نہ کیا جا سکے، دیکھیں انہوں نے تو اپنا دفاع کرنا ہے، انہوں نے بنکرز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے جو بنکرز ہیں obviously وہ اسی دن کے لیے تیار تھے، وہاں پر سائرنز کا سسٹم ہے، ریڈارز کا سسٹم ہے، وہ پہلے سے انٹرسپٹ کر لیتے ہیں کہ بھی آنے والا سب لوگ اپنے بنکرز میں چلے جائیں زیر زمین، جو محفوظ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ اس سب کے اندر ایران کے ان حملوں کے تناظر میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے حوالے سے یو ایس کرنل کا یہ کہنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ایکویشن میں آپ یہ ڈال لیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تل اویو پر بہت، اور بلکہ ابھی جو ویژول سامنے آ رہے ہیں وہ بھی تل اویو، دیکھیں ایران کے اندر، تہران میں، اصفہان، دیگر شہروں کے اندر تو شدید ترین بمباری ہے، وہاں پر ویژولز بہت بڑی ڈسٹرکشن اور ڈیواسٹیشن کی کہانی سناتے ہیں، وہ تو ایک اسٹیبلش چیز ہو چکی ہے کہ دیکھیں جی ایران ہیز نو ایئر ڈیفنس سسٹم، نو میزل ڈیفنس سسٹم، تو ایران پر تو حملے جو ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، ایران ڈیفنس نہیں کر رہا، ایران صرف اٹیک کر رہا ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ نیوز وردی چیز یہ ہے، خبریت پر جو پورا اترتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ تل اویو پر بہت شدید حملے ہو رہے ہیں، اور امریکہ کے بھی جو ریڈارز اور امریکہ کے بیسز مشرق وسطیٰ میں وہ بھی ہٹ کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اٹ از ناٹ اے جوک، ایک چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اور اس میں دیکھیں ایک اور انتہائی عام ترین چیز یہ بھی ہے کہ اب نیتن یاہو کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں ایئر ڈیفنس سسٹم اور اس کی میزلز گرانے کی کیپیسٹی، انٹرسپٹرز کا جو اس کے پاس سٹاک پائل ہے امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس، وہ اب ایگزاسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کے پاس اٹیکنگ کیپیبلٹی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈیفنس کیپیبلٹیز، اور اس سب کے اندر اگر ایران کے حملوں کے خدشے میں یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اباؤٹ نیتن یاہو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر امریکہ پر پریشر بلڈ ہوتا جا رہا ہے، مڈل ایسٹرن الائز کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، دنیا بھر کے تمام تر ممالک جو ہیں ان میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، گلوبل کیوس جو ہے وہ ایران کریٹ کرنے کی پوزیشن میں تھا اور اس نے کریٹ کر دیا، اور دنیا جو ہے وہ ایک دفعہ ظاہری بات ہے ان چیزوں سے ہل جاتی ہے، ساری دنیا کے ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں، تو وہ پریشر جو ہے وہ اب بلڈ ہوگا، اور ایران اس کی حدت اور شدت جو ہے اس جنگ کی ہر ملک کی دہلیز تک لے آیا ہے، کسی تک کائنیٹک ایکشن کی صورت میں، کسی تک اکنامک پریشر کی صورت میں، جو کہ بہت اہمیت کی حامل ڈیولپمنٹ ہے۔